औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो सूरज को मशरक़ से तुलू और मगरिब पर गुरूब करते हैं। मेरा नाम अजमल ख़ान है और मैं लॉ में PhD कर रहा हूँ। एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है वो है पर्दे जुर्म। पर्दे जुर्म जो है वो क्रिमिनल ट्रायल में इसका बहुत बड़ा किरदार है और इसके बगैर जो है वो क्रिमिनल ट्रायल जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो सकती। इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को FIR के बारे में बता चुका हूं। तो किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का आगाज़ जो है वो FIR से होता है। FIR जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के सिलसिले में ये CRPC के सेक्शन 154 के तहत दर्ज किया जाता है। FIR जो है वो हर कोई शख्स दर्ज कर सकता है, ख्वाह वो किसी इंसिडेंट से वो एग्रीव्ड हो या ना हो, लेकिन उनको इंसिडेंट के बारे में इल्म हो तो वो FIR दर्ज कर सकता है। तो जिसे FIR दर्ज होती है तो FIR के फौरन बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि कोई भी पुलिस ऑफिसर 156 जो है CRPC के तहत उसको इनिशिएट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो जिससे जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और चालान सबमिट होता है, जिसको जो है 173 CRPC का रिपोर्ट भी कहते हैं, तो प्रोसिक्यूशन के ज़रिए से मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जमा किया जाता है। जब भी कोई FIR, जब भी चालान जो है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को कोर्ट में जमा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है अपने जुडिशल माइंड को इस्तेमाल करते हुए देखता है कि कौन कौन से सेक्शन जो है इस जुर्म की नौयत से होनी चाहिए और कौन से नहीं होनी चाहिए, तो उसमें मॉडिफिकेशन करने का उनको इख्तियार हासिल है। इसके बाद जो है जब भी कोई चालान जो है जब वो सबमिट होता है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले ये देखता है कि क्या ये जो केस है ये मेरे डोमेन में जो है आता है या नहीं आता, और इस बात की वजाहत की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब कोई केस जो है मजिस्ट्रेट ऑफिस में या उनके कोर्ट में जमा किया जाता है तो वो देखता है कि यार ये मेरे दायरे इख्तियार समात में है या नहीं है। और इसकी मैं आपको एक रेफरेंस भी देता हूँ। ये एक रेफरेंस है 2017 SCMR पेज 162। इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो केस को नौयत को देखिए कि वो इसकी दायरे इख्तियार में है, दायरे इख्तियार समात में है या नहीं है। अगर उनके दायरे इख्तियार समात में है तो उसको खुद प्रोसीड कर लेते हैं, अगर नहीं है तो सेशन कोर्ट में जो है ना उनको भेज देते हैं मुतल्लिका कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। अभी जिस तरह सेशन कोर्ट में उन्होंने केस को भेजा या उनको खुद जो है उन्होंने प्रोसीड किया, तो CRPC के सेक्शन 241A से लेकर 245 तक जो है ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रायल चलता है इस सेक्शन के तहत, और सेशन कोर्ट में जो है 265C से लेकर 265H तक जो है ये ट्रायल जो है इसके तहत जो है इस सेक्शन के तहत जो है सेशन कोर्ट में ट्रायल चलता है। जब भी किसी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज होती है, चालान सबमिट हुआ और फिर जो है ना ट्रायल शुरू होने से पहले 7 दिन पहले जो है किसी भी मुलजिम का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है FIR से लेकर विटनेसेस के स्टेटमेंट तक, और मतलब जितनी भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है FIR से लेकर विटनेसेस के स्टेटमेंट तक
اور ساری چیزیں جو ہے ان کو سارے ڈاکومنٹیشن جو ہے نا ان کو دیے جاتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ کے، بغیر کاسٹ کے، اور یہ ان کا جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ملزم کا جو ہے ایک بنیادی حق ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ، اور اس بات کی وضاحت جو ایک ریفرنس بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک ریفرنس ہے، کیس ریفرنس ہے کہ اگر ملزم کو کیس کی پیپر کی سپلائی کیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، مطلب جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو سپلائی کی جائے، اور اس کے لیے میرے پاس جو ہے وہ ایک ججمنٹ ہے، وہ ہے 2004 MLD سندھ 1468۔ یہ ان کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا ججمنٹ سے پہلے جو ہے نا ان کو ڈاکومنٹیشن وغیرہ جتنی بھی ہے ان کو دی جائے ملزم کو۔ دیکھو ملزم کو جب بھی کوئی شخص جو ہے نا وہ ملزم ہو جاتا ہے تو ان کو بنیادی حقوق جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا ان کو مل جاتے ہیں، اور ان کو دفاع کا جو ہے پورا حق دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے لیے جو ہے کسی وکیل کے ساتھ بھی بات کر لے اور اپنے کیس کو جو ہے نا وہ اچھے انداز میں، بہتر انداز میں پروسیڈ کر سکے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر 10 بے گناہ لوگوں کو، اگر 10 لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو آزاد کی جائے، ان کو کوئی سزا نہ دی جائے، تو اس بات سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا جو ہے کسی ایک ایسے شخص کو اگر سزا دی جائے جو کہ وہ گناہ گار نہ ہو، تو اس سے جو ہے نا معاشرے میں بہت جو ہے نا منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد پاک ہے۔ تو ملزم کے مطلب ایک کمپلیٹ ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا کمپلیٹ ایک ٹرائل کے لیے، ان کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہی دیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو کچھ کیسز کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں کہ جب بھی فرد جرم جو ہے نا وہ عائد ہوتا ہے تو مطلب ہے اس کے لیے کون سے قانون میں یا ان کے لیے جو ہے کون سے ریفرنسز وغیرہ ہے، جس کی بات میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اگر ملزم کو کسی پیپر کی سپلائی نہیں کی جائے تو کیس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 1997 MLD پیج 2869۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک اور ریفرنس ہے، اس ریفرنس سے وہ کہتے ہیں کہ جرم کے خلاف کارروائی شروع کرنے سے مراد ٹرائل کا شروع ہونا نہیں ہے، بلکہ ٹرائل اس وقت شروع ہوتا ہے جب فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے PLD 2015 لاہور پیج 93 میں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جب ملزم کو ڈاکومنٹس دی جاتی ہے، اگر وہ مجسٹریٹ ٹرائل ہو تو 241A CRPC کے تحت جو ہے نا ان کو ڈاکومنٹیشن وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور اگر یہ سیشن کورٹ ٹرائل ہو تو 265C CRPC کے تحت جو ہے نا ان کو جو بھی ڈاکومنٹس ہیں FIR سے لے کر چالان تک اور ساری چیزیں ان کو جو ہے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ وٹنسز کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ یہ سارے ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرد جرم جو ہے وہ 265D کے تحت جو ہے وہ عائد کی جاتی ہے، اور 265E کے تحت جو ہے نا اس کو ریڈ کیا جاتا ہے۔ فرد جرم میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سیشن کورٹ میں یا مجسٹریٹ کورٹ میں جب بھی ملزم فرد جرم کے لیے جو حاضر ہو جاتا ہے تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جرم یہ ہے، اور آپ کے اوپر جس نے FIR کٹوائی ہے یا جو آپ کے خلاف پروسیڈنگ کروایا ہے اس کا نام یہ ہے، اور اس کو جو بھی وقوع ہوا ہے ان کا ٹائم پیریڈ وغیرہ بھی بتایا جاتا ہے، ان کا ڈیٹ بھی بتایا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے جتنی بھی ان کے اوپر الزامات ہیں، جتنے سیکشن ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی جرم ہے ان کا نام، ساری چیزیں جو ہے ان کے بارے میں ملزم کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، تاکہ ان کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ انفارمیشن حاصل ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں، میں کوئی کیس کا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ اگر ایک سے زیادہ جرم ہو، مور دین ون آفینس ہو، تو اگر ایک شخص کو ایک سے زیادہ جرم کے لیے چارج کیا گیا ہے اور وہ تمام ایک معاملات کی بابت ہے، تو اس کے لیے ایک فرد جرم مرتب کی جانی چاہیے، لیکن اگر جرم کی نوعیت بالکل مختلف ہے تو پھر فرد جرم علیحدہ مرتب کرنی چاہیے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے PLD 1993 پشاور پیج 170۔ اس بات میں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا کہ جو ڈاکومنٹس جو ہے ملزم کو پرووائڈ کی جاتی ہیں
وہ ٹرائل سے 1 ہفتے پہلے جو ہے نا پرووائڈ کرنا چاہیے. اور وہ جو ہے اگر سیشن ٹرائل ہو تو 265C کے تحت جو ہے CRPC کے تحت ان کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور اگر مجسٹریٹ ٹرائل ہو تو 241 CRPC کے تحت جو ہے ان کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ مجسٹریٹ کا ٹرائل جو ہوتا ہے وہ 241 سے لے کر 245 CRPC تک ہوتا ہے کے تحت انڈر ہوتا ہے. اور اگر سیشن ٹرائل ہوتا ہے تو وہ 265C سے لے کر 265H تک جو ہے وہ سیشن ٹرائل ہوتا ہے. تو آج جو ہے میں نے آپ کو پرد جرم کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.